لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور یوم عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا سنیت کی مسلمہ بزرگ شخصیت شعیب الاولیاء شیخ المشائخ حضرت سیدنا شاہ محمد یار علی العلوی الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ذکر خیر آج ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی 22 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ محرم الحرام کی 22 تاریخ، ابھی بھی محرم کا مہینہ ہے، 1443 ہجری ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ کے عرس کی تاریخ پر۔ آپ بیان کو سن کر کے آپ خراج عقیدت پیش کریں اور اس بیان کو دوسروں تک پہنچا کر کے بھی آپ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سنیے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت کا امام اہل سنت سے محبت۔ آپ اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کرتے تھے، مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ کو شدت سے لگاؤ تھا۔ انشاءاللہ اس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی آپ کو سعادتیں حاصل کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ دنیا سنیت کی مسلمہ بزرگ شخصیت شعیب الاولیاء شیخ المشائخ حضرت سیدنا شاہ محمد یار علی العلوی الہاشمی لقد رضی المولا عنہ بانی دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول، جو اپنے تقوی و طہارت، عشق و وجدان کے لطافت، اتباع سنت، دین پر استقامت، 50 سال تک تکبیر اولا تک نہ چھوٹ پانے کے التزام کے ساتھ نماز با جماعت پر مداومت، 50 سال تک آپ نے نماز با جماعت ایسی ادا کی کہ پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی۔ غور کیجئے کتنے زبردست عاشق رسول بھی تھے اور عاشق نماز بھی تھے، عاشق الہی بھی تھے۔ الحمدللہ غور کیجئے 50 سال تک تکبیر اولا تک نہ چھوٹ پانے کے التزام کے ساتھ نماز با جماعت پر مداومت کے سبب اہل سنت کے عوام و خواص کے مرجع عقیدت ہیں، سچے عاشق رسول اور بادہ حب نبی سے سرشار تھے۔ حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ یاد خدا و رسول کی نظر اور اشاعت اسلام و سنیت کے لیے وقف تھا۔ امام اہل سنت اور شعیب الاولیاء میں عشق رسول کا وہ قدر مشترک تھا جس نے حضرت شعیب الاولیاء کے دل میں امام اہل سنت کے تئیں بے پناہ محبت و عقیدت پیدا کر دی کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے عقیدت مندوں کا ہجوم ہو یا تخلیہ، خلوت ہو یا جلوت، تنہائی ہو یا انجمن، امام اہل سنت سے شدید وابستگی کا اظہار کرتے اور اپنے خلفاء و متوسلین و مریدین کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی تاکید فرماتے رہے۔ اور بعد وفات آپ کے قبہ مزار کے دروازے پر نصب سنگ مرمر کی تختی پر آپ کے نام کے ساتھ شہدائے سرکار اعلیٰ حضرت کی عبارت فاضل بریلوی کی مقدس ذات کے ساتھ بے پناہ وابستگی کا اعلان ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادہ گرامی و جانشین پیر طریقت حضرت مولانا الحاج محمد صدیق احمد صاحب قبلہ کو اجازت و خلافت دیتے ہوئے انہیں اس بات کی پرزور تاکید کی ہے کہ مسلک امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود چلے اور اپنے مریدین کو اس پر پابندی کا درس دیں۔ الحمدللہ یاد رہے کہ موصوف کو حضور مفتی اعظم ہند و شیر بیشائے اہل سنت علیہم الرحمٰ نے بھی اجازت و خلافت سے نوازا ہے۔ حضرت شعیب الاولیاء بحیثیت ایک شیخ طریقت اپنے حلقہ ارادت و عقیدت میں اشاعت مذہب اہل سنت و ترویج مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے بھرپور جد و جہد فرماتے رہے، مگر صرف اسی پر آپ نے قناعت نہ کی بلکہ اس سلسلے میں بھرپور سرگرمی لانے اور ٹھوس اور مضبوط انداز میں مثبت تعمیری پیش رفت کے لیے ایک دینی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کے قیام کی داستان بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ حضرت شعیب الاولیاء نے خواب دیکھا کہ خانقاہ کا وہ حصہ جہاں آج فیض الرسول ہے، حضرت شاہ عبد اللطیف علیہ رحمہ ستھن شریف مرشد اجازت حضرت شعیب الاولیاء اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ دونوں حضرات تشریف فرما ہیں۔ کچھ طلبہ پڑھنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے،
دونوں بزرگ ایک دوسرے کو اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کو پڑھائیں۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت نے اسے مقدس روحوں کی جانب سے اپنے لیے براؤں شریف میں ایک دینی مدرسہ کے قیام کا حکم سمجھا، اور خواب کی جزئیات سمیٹ کر جب تعبیر بنی تو براؤں شریف کی اس آبادی میں جہاں مشکل سے چند آدمی قرآن شریف پڑھنے والے تھے، حیرت سے لوگ ایک ابتدائی دینی مدرسہ دیکھ رہے تھے جس کا نام حضرت نے فیض الرسول رکھا۔ ابتدا میں مکتب کی شکل میں قائم ہونے والا یہ مدرسہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں دارالعلوم بن گیا۔ طلبہ دور دراز سے کھنچنے لگے، اور آج اس کی مرکزیت کا یہ عالم ہے کہ درجنوں دارالعلوم اس کی شاخ کی حیثیت سے بھارت کے مختلف حصوں میں دینی و علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور خود دارالعلوم فیض الرسول میں افریقہ، نیپال اور ہندوستان کے اکثر صوبہ جات کے سینکڑوں تشنگانے علوم تقریباً 2 درجن ذہین مستعد باصلاحیت اساتذہ کے زیر تدریس ٹھوس تعلیم اور بے دین جماعتوں سے نمٹنے کے لیے مجاہدانہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ بر صغیر میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نمائندہ چند بڑے اداروں میں اس کا نمایاں مقام ہے، اور طلبہ کی تربیت میں تو اس کی انفرادیت ما بین المدارس ضرب المثل بن چکی ہے۔ اشاعتی محاذ پر باطل جماعتوں کی جانب سے پھیلائے گئے باطل نظریات کے دفاع کے لیے حضرت علیہ رحمہ کی حقیقی روحانی سرپرستی میں آپ کی حیات مبارکہ کے اخیر برسوں میں، یعنی محرم الحرام 1385 ہجری مطابق جون 1965 میں مسلک رضویت کے آرگن کی حیثیت سے ماہ نامہ فیض الرسول کا اجرا عمل میں آیا، جس کے بارے میں پہلے صفحہ پر مذہب اہل سنت کا ترجمان و مسلک رضویت کا نقیب شائع ہونا اس کی مخصوص صحافتی روش کا مظہر ہے۔ الحمدللہ اس کے حلقہ قارئین کی وسعت 4 بر اعظموں ایشیا، امریکہ، یورپ، افریقہ پر محیط ہے۔ حضرت شعیب الاولیاء کو مسلک اعلیٰ حضرت سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا، جس کا اظہار ان کے کردار کے مختلف گوشوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے خانقاہ یار الویہ کو مسلمانان ہم عقیدہ امام احمد رضا کے نام وقف کرتے ہوئے قانونی طور پر رجسٹری کر دی ہے، الحمدللہ، اور رجسٹری کی دفعہ 3 میں سجادہ نشینی کے لیے یہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ خانقاہ کی سجادہ نشینی کا اہل وہ شخص قرار پا سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ہم عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مستند عالم باعمل ہو، انتظامی امور میں بیدار مغز اور ہوشیار ہو۔ اور اس کی دفعہ 9 میں آپ نے لکھوایا ہے کہ خانقاہ کے داخلی و خارجی امور کے لیے ایک کمیٹی بنام مجلس عاملہ تشکیل دے کر اس کے ارکان نامزد کیے گئے ہیں۔ پھر رجسٹری کی دفعہ 10 میں تحریر ہے کہ میرے مقرر کردہ سجادہ نشین یا آئندہ سجادہ نشین میں اگر معاذ اللہ کوئی مذہبی خرابی پیدا ہو جائے تو اس سجادہ نشین کو مجلس عاملہ معزول کر دے اور خانقاہ کا انتظام اپنے ہاتھ لے کر دفعہ 3 کے مطابق کسی کو سجادہ نشین مقرر کرائے۔ اس پوری تفصیل میں قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ بعض حالات میں جس مجلس عاملہ کو خانقاہ کے متولی وہ سجادہ نشین اور ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیض الرسول پر بھی بالادستی حاصل ہے، اس کے ارکان کی مذہبی حیثیت کے بارے میں حضرت نے کیا ضابطہ تحریر فرمایا ہے۔ مسلک رضویت کے پیروکار رجسٹری کی دفعہ 12 پر پڑھیں اور شعیب الاولیاء کی فاضل بریلوی کے ساتھ والہانہ محبت پر وجد کریں۔ ملاحظہ ہو دفعہ 12 پہ آپ لکھواتے ہیں کہ ارکان مجلس عاملہ کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ منصب رکنیت سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کی ظاہری حیات میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور آپ مشرباً رضوی یعنی سلسلہ رضویہ میں بیعت بھی نہ تھے، مگر آپ نے اپنی ذات کو امام اہل سنت کے مسلک کے مطابق مذہب اسلام و سنیت میں اس درجہ گم کر دیا تھا کہ جب پہلی بار براؤں شریف میں ذوالقعدہ 1385 ہجری کے جلسہ دستار فضیلت میں افتخار سلف، وقار خلف، تاجدار اہل سنت، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان قدس سرہ العزیز تشریف لائے اور بچشم خود حضرت علیہ رحمہ کی سرکردگی میں دارالعلوم کی خدمات ملاحظہ فرمائی، بوقت دستار بندی فارغ طلبہ کے اس عہد و اقرار کو سنا جس میں بمطابق
مطابق تشریحات فاضل بریلوی خدمت سنیت کا اعتراف اور حسب تصریحات تصانیف امام اہل سنت بالخصوص حسام الحرمین مذاہب باطلہ سے بیزار اور دور و نفور رہنے کا اقرار بھی شامل تھا، جو اب تک معمول ہے، تو غایت درجہ متاثر و مسرور ہوئے اور اپنے تاثرات پر مشتمل مندرجہ ذیل مکتوب حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کے نام پر بریلی شریف سے ارسال فرمایا۔ مکتوب میں خط کشیدہ حوصلہ افزا جملے کا سرکار مفتی اعظم کی وسیع النظر کا مظہر ہے، وہی آج کل کچھ بڑوں کی روش کو دیکھتے ہوئے نہایت حیرت انگیز بھی۔ حضرت بابرکت محب سنیت مخلص مبلغ مذہب اہل سنت مسلک امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ جناب شاہ صاحب علیہ یار علی صاحب دام بالمواہب و حضرات مدرسین اساتین دین و جمیع اراکین خدام ملت و طلبہ علوم شریعت سلمہم ربہم وسانہم عن الشرور والفتنہ، یہ مفتی اعظم ہند نے خط لکھا تھا جلسے سے واپس جانے کے بعد۔ وعلیکم السلام ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لکھتے ہیں طالب خیر بحمدہ تعالی مال خیر حضرت شاہ صاحب کی کرم فرمائیوں، ان کے صاحبزادہ بلند اقبال کی عنایتوں اور مدرسین و اراکین و طلبہ و خدام مدرسہ فیض الرسول کی محبتوں کی یاد کو دل کی گہرائی میں لیے ہوئے وطن پہنچا۔ فیض الرسول کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ واقعی یہ فیض الرسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا عز و جل اسے روز افزوں ترقیاں بخشے اور اس کے فیوز کو عام فرمائے۔ دل بہت مسرور ہوا، تعلیم اچھی، تربیت بہتر، سنیت کی تبلیغ، رضویت کی اشاعت، سنت کی ترویج کا جو جذبہ فیض الرسول میں پایا کہیں نہ پایا۔ اس فقیر کا اعزاز و اکرام نسبت اعلیٰ حضرت کے سبب جو اس کی حیثیت سے کہیں زیادہ تھا، اور پھر یہ کہ بعض نے فرمایا کہ ہم کچھ خدمت نہ کر سکے۔ طلبہ سے جو عہد لے کر داخل کیا جاتا ہے بعد فراغ وہ عہد سند میں لکھا ہوتا ہے، جو طالب علم اہل جلسہ کو سنا کر اس پر گواہ کر لیتا ہے، یہ ایسی بے مثال چیز ہے جو اور سنی مدارس تو اور خود مرکز اس ضروری امر کی طرف توجہ نہ کر سکا تھا۔ اس سے فقیر بہت زیادہ متاثر ہوا اور جگہ جگہ اس کا فقیر ذکر کیا۔ کیا شاہ صاحب اور مدرسین کو ہر جگہ دعاؤں کے ساتھ یاد کیا۔ والسلام۔ الحمدللہ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا الحمدللہ کے تاثرات تھے۔ جب حضرت شعیب الاولیاء غالباً 1386 ہجری کے عرس رضوی کے موقع پر براؤں شریف سے بریلی شریف پہنچے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے ایک نیاز مند ماسٹر شفیق صاحب کے ہاں خصوصی طور پر حضرت کا قیام کا انتظام کروایا۔ خانقاہ رضویہ کے ذمہ داران کی خصوصی توجہ حضرت شاہ صاحب کے قیام وغیرہ کے سلسلے میں دیکھ کر وہاں لوگوں کو حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کون صاحب ہے جن کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اتنی توجہ و منتظمین عرس اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ باتیں مجھے دارالعلوم فیض الرسول کے سابق شیخ المعقولات حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب نے بتلائی، جو ان دنوں بریلی شریف میں مدرس تھے۔ راقی میں سطور اس سفر میں ابی الکریم حضرت شعیب الاولیاء کے ہمراہ تھا اور کمسن تھا۔ حضور مفتی اعظم نے موصوف کا اس سفر میں بڑا اعزاز فرمایا۔ کل کے موقع پر ایک تخت پر اپنے بغل میں بٹھلایا۔ تخت پر ان دنوں حضرات گرامی کے بیٹھنے کے بعد مقرر یا منقبت خاں کے علاوہ کی گنجائش نہ تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت کل کی تقریب آستانہ رضویہ کے اوپر والے حال میں ہوا کرتی تھی۔ اس موقع پر کل سے چند منٹ پہلے شہزادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یاد کی ہوئی ایک تقریر عربی زبان میں ان کی جس کا عنوان تھا الامام احمد رضا، حضور مفتی اعظم ہند سن کر بے حد مسرور ہوئے۔ یہ الحمدللہ شعیب الاولیاء کے شہزادے نے یہ تقریر کیا تھا اور حوصلہ افزائی کے طور پر 21 روپے بطور انعام بھی عنایت فرمائے۔ حضرت کی اس عطا کے بعد شعیب الاولیاء کے شہزادے فرماتے ہیں کہ میری عقیدت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی دنیا دار کا محتاج نہ رہوں گا۔ حضرت شعیب الاولیاء سے نسبی تعلق کی بنا پر سرکار مفتی اعظم ہند اس سفر میں اور بعد میں بھی جہاں کہیں اس نیاز مند کو شرف ملاقات نصیب ہوا اور اپنی غایت شفقت اور دعاؤں سے ذرہ نوازی فرماتے رہے۔ بد مذہبیت کے مقابلے میں سنیت کی ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کر حضرت علیہ رحمہ نے حصہ لیا، چاہے وہ کانپور کی سنی کانفرنس ہو یا بمبئی میں جلسے جلوس غوثیہ کی قیادت ہو یا سنی جمعیت الاولیاء کانفرنس کی پرچم کشائی
کا تاریخی مناظرہ پرچم کشائی ہو، تاریخی مناظرہ بھدرسہ ہو، یا مناظرہ دوسرے جگہوں کے مناظرہ ہو، ہر ایک میں الحمدللہ شعیب الاولیاء بڑی امتیازی شان کے ساتھ آپ حاضر رہتے تھے۔ غور کیجئے کہ بڑی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں حضور شعیب الاولیاء۔ 22 محرم الحرام حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت کے عرس کی تاریخ پر حضرت کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار انور پر جو اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔